بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آئی ایم مشتاق شمیم اینڈ یو آر واچنگ BBC بڈگام براڈ کاسٹنگ چینل. بڈگام براڈ کاسٹنگ چینل پر آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم ہے. پیش ہے ہمارا خاص پروگرام اسپیشل رپورٹ کا یہ تازہ شمارہ. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا یہ خوبصورت سیگمنٹ اسپیشل رپورٹ. آج کے اسپیشل رپورٹ میں ہم دودھ پتھری کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی خاص اور تاریخی جانکاری فراہم کرنے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. صدیاں گزر گئی. خانسا بڈگام کے جنگلوں میں ایک سرسبز اور شاداب میدان موجود تھا. اس سرسبز و شاداب میدان کو یا تو جنگلی جانور دیکھا کرتے تھے یا پھر سورج کی کرنیں اور بارش کی بوندیں دیکھا کرتی تھی. لگ بھگ 500 سال سے بھی زیادہ عرصہ بیت گیا. جنوبی کشمیر میں ایک خوبصورت بچے نے جنم لیا. یہ بچہ خدا داد صلاحیتوں سے سرشار تھا. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی یہ بچہ اپنے مالک حقیقی اور راہ راست کی تلاش میں بے سر و سامان اپنے والدین کو الوداع بتا کر نکل پڑا. جنگلوں اور بیابانوں میں بنا رکے اور بنا تھکے گھومتا رہا. بھوک پیاس، سردی گرمی، برف و باران، اندھیرا یا پھر اجالا، غرض کوئی بھی مصیبت، پریشانی، خوف یا ڈر اس مرد آہن کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکا. ایک دن جنگلوں اور بیابانوں کو رونتے ہوئے اس مرد کلندر کے قدم اس میدان پر پڑے. اس سے قبل کسی بھی انسان ذات کے قدم نہیں نظر اس میدان پر پڑی تھی. یہ مرد کلندر دوست خدا، محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور نہیں بلکہ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ تھے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ہی اس بے نام خوبصورت میدان کو دودھ پتھری کا نام دیا. وقت گزرتا گیا اور پھر 100-200 سال کے بعد انسانی بستیاں جنگلوں کے قریب آباد ہونے لگی. چنانچہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ مال مویشی پالا کرتے تھے. ان کی نظر اس سرسبز میدان پر پڑی اور وہ اس میدان کو چراگاہ کے طور پر استعمال کرنے لگے. سال ہا سال تک دودھ پتھری میدان میں آس پڑوس کے زمیندار اور گجر بائی مال مویشیوں کو چروانے کے لیے لے جایا کرتے تھے. یہ سلسلہ 2000 عیسوی تک جاری رہا. 2002 عیسوی میں خان صاحب علاقے میں ایک دور اندیش سیاسی رہنما کو طاقت اور اختیار قدرے زیادہ حاصل ہوا. انہوں نے اپنے طاقت، رتبے اور اختیار کا صحیح استعمال کر کے دودھ پتھری نامی اس چراگاہ کو سیاحتی نقشے پر لانے کی بڑی ہمت و حوصلے سے کوششیں شروع کی، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کامیاب ہو گئے. یہ سیاسی رہنما کوئی اور نہیں بلکہ حکیم محمد یاسین صاحب ہیں. آج دودھ پتھری نامی یہ چراگاہ جس کو شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا، حکیم محمد یاسین صاحب کی کاوشوں کے طفیل وادی کشمیر کی سب سے زیادہ سیر و تفریح کرنے والا صحت افزا مقام یعنی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کی صورت میں ابھر کر سامنے آیا. دودھ پتھری نامی اس سیاحتی مقام کا آج کی تاریخ میں سال بھر دیش و ودیش کے لاکھوں سیاح سیر کیا کرتے ہیں اور ہزاروں مقامی نوجوانوں کو دودھ پتھری روزگار فراہم کیا کرتی ہے. لیکن دودھ پتھری سیاحتی مقام کو مزید ترقی دینے کی ضرورت
شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، جس کی طرف حکومت وقت کو اپنی خاص توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ یہاں پہ کیبل کار پروجیکٹ اور گولف کورس قائم کرنے کی زبردست گنجائش موجود ہے۔ یہاں پر موجود شالی گنگا دریا ریفٹنگ کے لیے سب سے موزون اور محفوظ دریا ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے حکومت وقت اور سیاحتی محکمے کو کوئی وقت ضائع کیے بغیر یہ 2 اہم پروجیکٹس تعمیر کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ دودھ پتھری حکومت کے ساتھ ساتھ یہاں کی مقامی آبادی کے لیے آمدنی کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو۔ شکریہ۔ BBC کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ BBC۔